السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محتشم سامعین، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے عدل و انصاف کے بارے میں، اور آج ہم جس ٹاپک کے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اہل خانہ کے ساتھ عدل کیسے کیا جائے۔ گھر کے ماحول میں بھی رب ذوالجلال کے قرآن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر میں عدل برقرار رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں جن کے حقوق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برابری کی۔ تبھی انس و محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو وہاں فرما دیا، اے اللہ، اپنی طاقت کی حد تک میں برابر تقسیم کرتا رہا ہوں، اس لیے جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبھی تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ تھا، لیکن ظاہری معاملات کی تقسیم تمام ازواج کے ساتھ برابر کی تھی۔ عام ایام میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کے گھروں میں رات گزارنے کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، لیکن زندگی کے آخری ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو یہ معمول قابل عمل نہ رہا۔ آپ کی ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی جگہ اپنی بیماری کا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ انتظامی طور پر یہ تو مشکل تھا ہی، لیکن آپ کی طبیعت کا بھی تقاضا تھا کہ ایک ہی جگہ بیماری کے ایام گزاروں، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ تمام ازواج اکٹھی ہوئیں، آپس میں مشورہ کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی باریوں کے دنوں سے دستبردار ہوتی ہیں تاکہ آپ ایک ہی گھر میں اطمینان سے یہ وقت گزار سکیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو میرے اختیار میں ہے ان میں تو میں برابر تقسیم کرتا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں، جیسے طبی میلان، یا اللہ مجھ سے اس کے بارے میں مواخذہ نہ کرنا۔ قرآن کریم نے جہاں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے وہاں ایک شرط بھی لگائی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ یعنی اگر 2 شادیاں کر سکتے ہو تو کرو، 3 شادیاں کر سکتے ہو تو کرو، حد یہ ہے 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، لیکن عدل کی شرط ہے۔ عدل کا معنی ہے تمام معاملات میں برابری کرنا، ہر بیوی کو اس کا پورا حق ادا کرنا اور کسی کو ترجیح نہ دینا۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو معلق کر دیا، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے بند کر دیے، تو قیامت کے دن اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ حقوق کا معاملہ صرف ازدواجی تعلقات سے نہیں ہے، بلکہ اس میں روزمرہ زندگی کے باقی حقوق بھی شامل ہیں۔ مثلا خرچے میں، کھانے پینے میں کمی بیشی کر دی کہ ایک بیوی کو بہتر دیا اور دوسری کو اس کے برابر نہ دیا، یا پھر رہائش میں کمی بیشی کر دی کہ ایک کو تو اچھی رہائش دے دی لیکن دوسری کو اس کے معیار کی رہائش نہ دی، یا عزت و توہین کے معاملات میں ایک کی عزت و وقار کا لحاظ رکھا، دوسری سے بے پرواہی رہی۔ غرض یہ کہ حقوق میں روزمرہ زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ قرآن کریم نے بھی یہی شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی تک ہی محدود رہو۔ دوسرے لفظوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس صورت میں ہے
جب ایک آدمی سب بیویوں کے حقوق برابر ادا کر سکے، اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ اس سے انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی کے معاملے میں قرآن کریم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اتنا ہی معاملہ اپنے ذمہ لو جتنا بخوبی نبھا سکتے ہو۔ تو معزز و محتشم سامعین، یہ تھی اہل خانہ کے ساتھ عدل و انصاف کا طریقہ کہ ہر لحاظ کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ معزز و محتشم سامعین، اگر ہماری اسلامک ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔